بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ آپ سب گھروں میں رہتے ہوئے خوب ذوق و شوق کے ساتھ ترتیب وار اسباق پڑھ رہے ہوں گے. تمام مضامین سے ترتیب وار اسباق پڑھ رہے ہوں گے اور یقینی طور پر فائدے کا یہ ذریعہ ہے، آپ کو فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اسی طرح ہر مضمون کے لحاظ سے، سبجیکٹ کے لحاظ سے جو ہوم ورک دیے جا رہے ہیں انہیں وقت مقررہ پر کر رہے ہوں گے، اور ضروری یہی ہے کہ وقت پر کام مکمل کر لیا کریں تاکہ کام جمع نہ ہو اور بعد میں کرنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو. یہی اچھے بچوں کی نشانی ہے، اچھے طلبہ کی نشانی ہے کہ وہ وقت مقررہ پر کام مکمل رکھتے ہیں. امید ہے آپ بھی ان اچھے طلبہ میں شمار ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم شماریاتی خاکہ بنانے کے طریقوں میں پائی گراف بنانے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم بار گراف اور لائن گراف بنانے کے طریقے بھی دیکھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. اس طرح شماریاتی خاکے کے جو تین اہم طریقے ہیں بنانے کے، یعنی بار گراف، لائن گراف اور پائی گراف، آپ یہ تینوں عملی طور پر مثالوں کے ذریعے سیکھ چکے ہیں. اب لازمی یہ ہے کہ آپ مشق کریں، پریکٹس کریں تاکہ آپ مکمل اس پر عبور حاصل کر سکیں اور جب ضرورت ہو آپ انہیں تیار کر سکیں. عزیز طلبہ، آج ہم شماریاتی خاکوں کے فوائد اور خامیاں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ شماریاتی خاکوں سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور شماریاتی خاکے بناتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا شماریاتی خاکوں میں کیا خامیاں موجود ہیں، نقائص موجود ہیں، ان سے متعلق ہم پڑھیں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سبق بھی مکمل ہو جائے گا. آئیے سبق شروع کرتے ہیں. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم شماریاتی خاکوں کے فوائد دیکھتے ہیں. یہ سبق کتاب میں صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے. شماریاتی خاکے بڑے اعداد و شمار کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں. ہم شماریاتی خاکے میں بڑے اعداد و شمار یا بہت سارے اعداد و شمار کو بہت ہی آسان طریقے سے مؤثر انداز سے پیش کر سکتے ہیں، اور ایسے پیش کر سکتے ہیں بلکہ ہم ان سے نتائج بھی اخذ کر سکتے ہیں، رزلٹ بھی ہم حاصل کرتے ہیں. یہ خاکے مختلف اشیاء کی مقدار میں تقابل کے لیے بہت موزوں ہیں، تقابل یا موازنے کے لیے بہت موضوع ہیں. ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کمپیریزن کے لیے، کمپیئر کرنے کے لیے مقداروں کو، اعداد و شمار کو، جو مقداریں ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کرنے کے لیے ہم ان کو بہت آسانی سے استعمال کرتے ہیں، مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یہ خاکے ذہن پر تصویری اثرات مرتب کرتے ہیں. چونکہ یہ تصویر کی صورت میں، خاکے کی صورت میں ہم تیار کرتے ہیں، تو جب سیکھنے یا یاد رکھنے کی بات ہوتی ہے تو جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ زیادہ وقت تک آپ یاد رکھتے ہیں یا دیکھ کر زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں. تو چونکہ یہ تصویری طور پر موجود ہوتے ہیں خاکے، اس لیے آپ زیادہ وقت تک انہیں یاد رکھ سکتے ہیں، آپ کے ذہن پر یہ زیادہ وقت تک محفوظ رہتے ہیں. ان خاکوں کو بنانا نہایت آسان ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ نے دیکھا بھی جب ہم بنا رہے تھے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اعداد و شمار کو ان خاکوں میں پریزنٹ کر دیتے ہیں. آسان طریقے سے ہم ان کو خاکے کے اندر شو کر سکتے ہیں. ان خاکوں کو استعمال کرنا بھی آسان ہے. جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت سارے اعداد و شمار ہیں، وہ بکھرے ہوئے انداز سے اگر صفحے پر موجود ہیں تو ان سے نتائج کو سمجھنا یا ان سے معلومات کو سمجھنا مشکل ہے. اگر ہم ان کو ان گرافز کی شکل میں، لائن گراف یا بار گراف یا ہم پائی چارٹ کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ سکتے ہیں. اس طرح ہم انہیں
آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یوں شماریاتی خاکوں سے ہم مختلف صورتوں میں فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان خاکوں کو سمجھیں اور پریکٹس کریں، مشق کریں اور ان پر عبور حاصل کریں، تاکہ جب ضرورت ہو نمبرز کو اعداد و شمار کو شو کرنے تو آپ ان گرافس کی مدد سے، خاکوں کی مدد سے ان کو پیش کر کے دوسرے کے لیے دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب شماریاتی خاکوں میں موجود جو خامیاں ہیں انہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ان پر بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ خاکیں صرف ان اشیاء کو ظاہر کر سکتے ہیں جو ایک جیسی خاصیتوں کے حامل ہوں، یعنی ایک جیسی خاصیتوں کے حامل جو اشیاء کی مقدار ہیں انہی کو ہم دراصل ان خاکوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ الگ الگ خاصیتوں کے حامل اشیاء کی مقداریں ہم خاکوں کے اندر ایک ساتھ ظاہر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم ایک خاکے پر موسم کے مختلف اجزاء کی مقدار کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ایک پائی گراف پر آبادی اور نباتات کی مقدار کو دکھانا ناممکن ہے۔ یعنی ہم بار گراف اور لائن گراف پر تو ایک سے زائد جو ہے مقداروں کو شو کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سبق پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا کہ ہم نے ایک گراف کے اندر لائن گراف اور بار گراف دونوں کو ساتھ میں شامل کر کے معلومات کو پیش کرنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں۔ تاہم پائی گراف میں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پائی گراف میں ہمیشہ ایک ہی چیز کو ہم پیش کر سکتے ہیں، ایک ہی مقدار، ایک ہی خاصیت کے حامل مقدار کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ مختلف خاصیتوں کے حامل مقداروں کو پائی گراف میں پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت ساری مقداروں کو اگر پیش کرنا چاہیں کسی بھی ہم گراف کے اوپر، ہم بہت ساری مقداروں کو ایک ساتھ، مختلف خاصیتوں کے حامل بہت ساری مقداروں کو ہم ایک ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ بہت ممکن ہے تو ہم 3 یا 4 خاصیتوں کے حامل مقداروں کو ایک گراف کے اوپر پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ خاصیتوں کے حامل مقدار ہوں تو ہم کسی صورت سے بھی گراف کے اوپر نہ لائن گراف کو پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی بار گراف کو استعمال کر کے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف اشیاء کے تقابل کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ شماریاتی خاکے استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ جب ہم مختلف اشیاء کے تقابل کر رہے ہوں اور ان سے متعلق کئی مقداریں موجود ہوں، تو جیسا بھی میں آپ کا ذکر کر رہا تھا، تو ہمیں الگ الگ جو ہے وہ خاکے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کئی خاکے بنانے پڑ جاتے ہیں، جو کہ دقت طلب ہے، مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اکثر خاکوں میں اشیاء کی اصل مقدار ظاہر نہیں ہو پاتی۔ بعض دفعہ ہم اصل مقدار کو ظاہر نہیں کر پاتے۔ اگر پوائنٹس میں کوئی مقدار ہم حاصل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 14.71 یا اسی طریقے سے 10.29، اس کو پیش کرنا بعض دفعہ بہت دقت طلب ہوتا ہے، مشکل کی چیز ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو یا تو راؤنڈ کر لیں اور راؤنڈ کر کے پھر ہم اس کو پیش کر دیں، جیسے 14.71 ہے، اس کو آپ 15 کر کے پھر پیش کریں، یا پھر 10.29 ہے تو اس کو ہم صرف 10 ہی جو ہے مقدار ظاہر کرتے ہیں، یا پھر ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں گراف بنانے کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے بہت زیادہ پوائنٹس لینے پڑیں گے اور پوائنٹ میں بھی جو ہے وہ گراف کو تقسیم کرنا پڑ جائے گا، پھر کہیں جا کر ہم مکمل مقدار کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی کمپلیکیٹڈ نمبر پر مشتمل مقدار حاصل ہو یا موجود ہو تو پھر بہت ہی مشکل ہے کہ ہم ایگزیکٹ مکمل صحیح درست مقدار جو ہے وہ گراف پر ظاہر کر سکیں۔ یہ بھی گراف بنانے میں ایک خامی ہے، ایک اس کے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح اگر اشیاء کی مقدار بہت زیادہ یا بہت کم ہو تو خاکوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اشیاء کی جو مقدار ہے اگر وہ بہت زیادہ ہو، 100، 150، 200 کے قریب اگر مقداریں موجود ہوں اور ہم بار گراف یا لائن گراف بنائیں تو اس میں اتنی سارے بارز یا پوائنٹس کو لے کر کسی نتیجے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں تو یقیناً بہت مشکل ہو جائے گا، پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بہت کم مقدار میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوں، اشیاء کی مقداریں موجود ہوں، تو پھر یہ بھی آپ کے بہت زیادہ سود مند نہیں ہے۔ 2 یا 3 آپ کے پاس اشیاء کی مقداریں ہیں تو ان کے لیے گراف بنانا کوئی اہمیت قابل نہیں ہے۔
یا شماریاتی خاکے بناتے ہوئے یہ کچھ خامیاں ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ شماریاتی خاکے بنائیں اور آپ کے سامنے یہ خامیوں والی چیز موجود ہو تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے کہ شماریاتی خاکے بنانے کی بجائے اعداد و شمار کو پیش کرنے کے دوسرے طریقوں کا آپ استعمال کریں۔ تو آپ کے سامنے خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، ان کو بھی آپ سمجھیے اور ان کو سمجھ کر آپ یقیناً اس قابل ہو جائیں گے کہ کب ہم شماریاتی خاکوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم شماریاتی خاکے بنائیں، اور کب ہم ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے جو مقداریں موجود ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اس سے اگر ہم کوئی شماریاتی خاکہ بنائیں تو اس سے مؤثر نتائج حاصل کرنے کی بجائے ہمارے لیے مشکل ہی صورت بنے گی، تو ہم ظاہر سی بات ہے پھر ان خامیوں کو دیکھتے ہوئے ہم شماریاتی خاکہ تیار نہیں کریں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ شماریاتی خاکوں کے فوائد اور خامیوں کو سمجھ چکے ہوں گے، انہیں بھی آپ دہرا لیں، پڑھ لیں اور ممکنہ طور پر آپ ان کو یاد بھی کر لیں، ذہن نشین بھی کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے، آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔